پہلے ہم دیکھتے تھے بنو میں ایسے واقعات ہوتے تھے، ڈی آئی خان میں ہوتے تھے، مستونگ میں ہوتے تھے، خاران میں ہوتے تھے، لیکن اب کی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا شہر کراچی، وہاں رینجرز پر حملے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی. ظاہر ناکام کوشش تھی، لیکن اس کے پیچھے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ پہلے بھی جو جاسوس پکڑے گئے ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں بلوچستان میں بھی ٹارگٹس دیے گئے ہیں، کراچی میں بھی ٹارگٹس دیے گئے ہیں. وائی کراچی سر؟ یہ کراچی ہمارا بہت بڑا شہر ہے اور صنعتی شہر بھی ہے، پاکستان کے اکنامک ہب بھی ہے. اور کراچی ایسا شہر ہے کہ یہاں کوئی واردات ہوگی تو وہ انٹرنیشنل جو ہے وہ میڈیا میں چلی ہیڈ لائن جائے بنے گی گی. اور لگے گا کہ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، یہاں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. یہ ان کا مقصد ہے. اور دیکھیں بات یہ جو اس نے بیان دیا ہے، جو آدمی زخمی ہوا ہے، اعترافی بیان جس سے پتہ چلے کہ وہاں پر ٹریننگ افغانستان میں کرائی گئی اور سب کچھ. ساتھ ہی اس نے کہا کہ جو آدمی یہاں پر ہم کو لے کر آیا تھا باجوڑ ایجنسی کا، جو غالباً مارا گیا عبدالہادی، جی وہ کہتے ہیں ہم کو زیر تعمیر بلڈنگ میں اس نے ٹھہرایا ہوا تھا، وہیں پر وہ ہتھیار لے کر آیا تھا، وہاں ہم کو ہتھیار دیے گئے اور ٹارگٹ دیے گئے کہ چلو وہاں چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ پہلے بھی کراچی میں آ چکا تھا، کراچی کو جانتا ہے. تو یہاں اتنے افغانی اتنے سال یہاں پر رہے ہیں کہ جو کوئی ان کو بعض دفعہ جو پاکستان نے جن کو یہاں پہ جگہ بھی دی، بزنس بھی کرنے کی اجازت دی، انہوں نے پراپرٹی بنائی، آئیڈینٹی کارڈ بھی بنا لیے، پاسپورٹ بھی بنا لیے، تو پاکستان سے بڑے فوائد اٹھائے. لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ دہشت گردوں کو مدد بھی فراہم کرتے ہیں پیسے لینے کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نیٹ ورک یہاں موجود ہیں اور پاکستان نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ جو یہاں پر افغان غیر قانونی طور پہ ابھی مقیم ہے تو ان کو 10 جولائی کے بعد سے نکالنا شروع کیا جائے. پہلے بھی یہ صحیح ہو چکی ہے. تو دیکھیں نا، یہ ان کو مطلب یہاں پر ٹھہرانے والے ہی موجود ہیں، لانے سب ان کو ٹرانسپورٹ دینے کا بھی کوئی لے کر ٹرانسپورٹ میں ان کو لے کر آیا ہوگا. تو ایسے سیلز یہاں موجود ہیں، وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی. اور یہ دیکھیں دائرہ اس کا پھیلایا جا رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی افغانستان نہیں سیکھ رہا ہے، اور وہ جو لوگ ہیں ان سے جو کام لے رہے ہیں ہمارے دشمن، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بلوچستان کے اندر کوئی سی پیک کام ہو، کوئی گورنر جو ہے وہ افیکٹو ہو جائے، چالو ہو جائے، اور باقی ڈیولپمنٹ وہاں آئل اینڈ گیس کی اور منرلز کی جو ہے وہاں پر کام شروع ہو جائے. تو جو بھی مطلب کہ ڈیمانڈیں رہی ہیں بلوچستان کے اندر وہ پوری کرتے رہے ہیں. ہم وہاں یونیورسٹی بنا دی، ان کو کنسیشن بھی دے دیے، سبونشن فنڈز اوور اینڈ ابو دی بجٹ بھی دے دیے. ان کی بات ہر کوئی سنتا ہے. رائلٹیز بھی بڑھا دی گئی ہیں. اور اب یہ دیکھیں کہ یہ جو دہشت گرد کام کر رہے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ جو اب حالات پیدا ہو رہے ہیں اس ریجن میں کہ ایران جو ہے اس سے پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں گے. آپ کو پتہ ہے ایران کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بارڈر کراس کر کے بلوچستان پہ حملے کرتے ہیں. اور ہمارے پاس بھی بہت سے ایسے 2-3 آرگنائزیشن ہیں جن کو غالباً امریکہ سپورٹ کرتا رہا ہے، اور وہ جا کے ایران میں حملے کرتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ چند سال پہلے انہوں نے ایک میزائل مار دیا تھا کہ ہم نے ایک پاکستان کے ٹیررسٹ کیمپ میں مارا ہے جو ایران میں آ کے حملے کرتے ہیں. پر ہم نے بھی واپس جواب مارا کہ آپ کے پاس ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. تو امید ہے کہ جو حالات چینج ہو رہے ہیں ابھی اس ہمارے علاقے میں، اس سے کوئی بہتری آئے گی. اچھا، یہ جو آپ نے بات فرمائی نا جنرل صاحب کہ بہت سارے ایسے دہشت گرد گروپس ہیں جو پاکستان میں موجود جو دہشت گرد گروپ ہیں، یہ یہیں پہ پنپتے ہیں، جن کو یہاں پہ فنڈنگ ہوتی ہے. کہاں سے فنڈنگ آتی ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں. اسی بارے میں چاہوں گی کہ شاہد ہند صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں. شاہد صاحب، جس طرح سے جنرل صاحب نے فرمایا، ظاہر ہے کہ عالمی تھنک ٹینکس جو ہیں مختلف، وہ بھی یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے ایک دوسرے کو ضرورت پڑنے پر سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تعاون دے رہے ہوتے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے بلوچستان حکومت خاص طور پر کیا کر رہی ہے جب ہم بی ایل اے کے حوالے سے سر بات کرتے ہیں؟ شاہد صاحب دیکھیں، بلوچستان کی حد تک جہاں جہاں پر ہمیں یہ نیکسس نظر آتا ہے جو کہ دہشت گردی کا نیکسس ہے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے درمیان، اس کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز موجود ہوتے رہتے ہیں، اور انہیں کافی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں ہمیں کامیابیاں بھی ہوئی ہیں. لیکن کسی بھی بڑے واقعے کی صورت میں جب ہم انٹرسیپٹس کو اٹھاتے ہیں، آسما یہ پہلے بھی میں آپ کے ٹی وی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ جب کسی واقعے کے انٹرسیپٹس کو ہم چیک کرتے ہیں تو کوئٹہ سے کندھار اور کندھار سے کابل اور کابل سے نیو دہلی، جو ہینڈلر ہوتا ہے ان پراکسیز کو ہینڈل کرنے والا، وہ پھر نیو دہلی میں بیٹھا ہوتا ہے، چاہے وہ فتنہ الخوارج کے چینل کو یوز کرے یا فتنہ ہندوستان کے چینل کو یوز کرے. لیکن جو ان سب کا آقا ہے وہ نیو دہلی ہے اور ہندوستان کی را ہے. اور جب تک افغانستان میں انڈین فٹ پرنٹ موجود رہے گا
اس کا اثرات ہمیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں نظر آئیں گے. معین الدین حیدر صاحب نے جو بات ایران کا ایک ریفرنس انہوں نے حوالہ دیا, اب وہ ماشاءاللہ سے بہت اہم پوزیشنز کر رہے ہیں, ان کے پاس بہت بہتر معلومات ہوگی. لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ جب ایران کو انٹرنل جس چیلنج کا سامنا کرنا پڑا تو اسرائیل کا مددگار پھر وہاں ہندوستان ہی تھا, اور یہ بات اب ایران کے سامنے تشت اذہان ہو چکی ہے, کھل چکی ہے. اور ہمیں یہ امید ہے کہ جو اگر کوئی تھوڑا بہت جس کو کہتے ہیں وہ اگر ایک کھچاؤ کی سی کیفیت ہمارے اور ایران کے تعلقات میں تھی, وہ حالیہ دنوں میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی جو فیصلہ سازی تھی, اس کے نتیجے میں ایران ایک برادر اسلامی ملک کے طور پہ اتنا ہمارے قریب آیا ہے جو میرا خیال ہے ہسٹری میں نہیں رہا ہوگا.